الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فردوس الاخبار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو مسئلے بیان ہوئے اور دونوں مسئلے ہی منسوخ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال، یہ گزشتہ آیت سے منسوخ ہے کہ عورت کی عدت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہاں 1 سال بیان کی، یہ حکم منسوخ ہے اس دوسری آیت مبارکہ سے۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے 1 سال تک کے خرچے کی وصیت کر جائے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک بیوی کو خرچہ دیا جائے گا۔ یہ حکم بھی منسوخ ہے، اب 1 سال تک خرچہ نہیں ہے۔ یہ حکم منسوخ ہے آیت میراث سے۔ جب اللہ عز و جل نے عورت کو شوہر کی میراث میں حقدار بنا دیا تو اب یہ سال بھر کے جو خرچہ دینے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق شوہروں پر عدت کا خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حکم الہی ہوا اور یہ ہزاروں کے ہزاروں مر گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا اور یہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے یہ درس دینا مقصود ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے جان بچا کر کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی بھاگ جائے اس کو موت آئے گی ہی آئے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ موت جب ہر جگہ آئے گی تو لہذا آدمی اس کے لیے تیاری کرے۔ دوسرا، اس میں مجاہدین کو ہمت اور جوش دلانا ہے کہ مجاہدین جو ہے وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں اور جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کریں، کیونکہ موت تو بہر صورت آنی ہی آنی، لہذا جہاد میں نہ بھی کہ موت تب بھی آنی ہے، تو اب جہاد سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ جہاد میں شرکت کیا کرو۔
پھر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کا کمال لطف و کرم ہے کہ بندہ اس کا، بندے کے پاس جو مال ہے وہ اس کا، بندے کے دل میں مال خرچ کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ عز و جل کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، تو جو اللہ کو قرض دے اس سے بندے کو اطمینان دلانا مقصود ہے کہ جیسے آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ اس کی رقم ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کو مل ہی جائے گی، کہ قرض آدمی کو واپس مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، بلکہ یہ اطمینان رکھے کہ اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا مال قرض پیش کر دیا، اللہ عز و جل اس کو لوٹا دے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ کتنا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی اس کی حد نہیں ہے کہ کتنا بڑھائے گا، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل بندے کے اخلاص اور اس کے قوت ایمانی کے پیش نظر اس کو کتنے گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک تو اللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو آخرت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ عز و جل دینے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور عطا فرماتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، رزق میں تنگی اللہ کرتا ہے اور رزق میں کشادگی بھی اللہ کرتا ہے۔ تو تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ میرا مال کم ہو گیا، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ رزق کم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ تو جب میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن سے اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد کا پہلے حکم دیا گیا، اب اس کے بعد جہاد کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کا ایک مفصل واقعہ یہاں پر بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی، بت پرستی میں پڑ گئے اور بد اعمالیوں میں پڑ گئے، سود اور رشوت اور حرام خوری میں پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان پر قوم جالوت کو مسلط کر دیا، جسے عمالقہ کہتے ہیں۔ قوم جالوت نے ان کو برے طریقے سے قتل و غارت گری کی، ان کو مارا، وطن سے نکالا، مال لوٹ لیے، گھر لوٹ لیے، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ تو جب ان کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ پیش آیا ان کی بدکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل میں خاندان نبوت کی ایک خاتون جو ان میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا بڑا ہو کر نبی بنا۔
جن کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے نبی بن کر تشریف لائے تو اس وقت ان کی قوم نے پہلے تو حیل و حجت کی، اس کے بعد بہرحال تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں، ہم لڑائی کریں، اور جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لیں، جو ہم مغلوب ہو گئے تو ہم اس کی جگہ غالب ہو جائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ تو مقرر ہو جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد جو ہے فرض کیا جائے تو تم منہ پھیر لو۔ تو قوم نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم پہ اتنے ظلم و ستم کیے گئے، ہم پر جہاد فرض ہوگا تو کسی بھی صورت ہم منہ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب ان کے اس کہنے کے بعد ان پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو پھر وہی ہوا جس کا حضرت شموئیل علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ قوم کی اکثریت نے منہ پھیر دیا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب ان سے فرمایا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، ایک عصا کے ذریعے قد کی پیمائش کی گئی اور وہ عصا جو ہے وہ طالوت کے قد کے برابر تھا تو انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک عطا فرمایا گیا تھا۔ تو اب جب ان کو بادشاہ مقرر کرنے کا فرمایا تو قوم نے کہا کہ نہ تو یہ شاہی نسل سے ہے اور نہ یہ مالدار ہے، تو اسے ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مقرر کر دیا، اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم مستحق ہیں۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا، یعنی یہ خود بادشاہ نہیں بنا بلکہ اللہ نے اسے تم پر مقرر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم دونوں کے اندر تم پر فضیلت اور برتری دی، یہ تم سے بڑا عالم ہے اور تم سے زیادہ شاہ زور ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور بادشاہی کے لائق یہ اوصاف ہیں، علم اور قوت و طاقت۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اب قوم نے ایک اور مطالبہ کیا، قوم نے کہا کہ اگر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بادشاہ ہے تو اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ بطور نشانی کے بھیجا گیا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا، انتہائی مقدس تابوت تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اور ان کی تصویریں اس میں موجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور صحابہ کرام کی تصویریں بھی اس تابوت کے اندر موجود تھیں، اور یہ ساری تصویریں اللہ عز و جل کی طرف سے بنائی ہوئی تھی، کسی بندے نے نہیں بنائی تھی۔ تو یہ صندوق جو ہے جب بنی اسرائیل پہ حملے ہوئے اور بنی اسرائیل مغلوب ہوئے تو قوم عمالقہ یہ تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئی اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کی، گندگی کی جگہ پہ ڈال دیا۔
چونکہ اس تابوت کی بے ادبی اور گستاخی کی تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی تکلیف، حتیٰ کہ ان کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں۔ قوم عمالیکہ نے جب دیکھا کہ اس تابوت کی گستاخی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا۔ فرشتے اس تابوت کو لے کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب وہ نشانی دیکھی تو اب قوم نے جو ہے اس کو، طالوت کو، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس آیت مبارکہ سے اور تابوت سکینہ سے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تیسرا، تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب۔ چوتھی بات یہ کہ جب تبرکات کی گستاخی، گمراہی اور بد دینی ہے تو وہ ہستیاں جن کی طرف یہ تبرکات منسوب ہیں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ پانچویں یہ کہ اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بابرکت اور مقدس ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریفین، آپ کے پاؤں مبارک کے جوڑے، یہ بھی تھے اس میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی تھا، تو یہ مقدس چیزیں تھیں، تو تابوت بھی مقدس ہوا، بابرکت ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جس جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے اس کا ایک تفصیلی واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت طالوت جو بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، یہ اپنے لشکر کو لے کر جب چلے تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لشکر کی ایک آزمائش مقرر کی گئی کہ راستے کے اندر ایک نہر آ رہی تھی۔ جہاد سخت گرمی اور شدت کے اندر تھا، یعنی موسم بڑا شدید گرم تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حکم یہ آیا کہ راستے میں جو نہر آئے گی اس نہر سے پانی نہیں پینا، ایک آدھ چلو بھر لیا بس، اتنا پیٹ بھر کر وہاں سے پانی نہیں پینا۔ اور یہ اس آزمائش کو پورا کرنا ہے جو حضرت طالوت نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لشکر سے کہا کہ جو وہاں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، اور جو نہ پیے گا سوائے چلو کے وہ میرا ہے۔ جب قوم وہاں پر پہنچی، پیاس کی شدت تھی، تکلیف، گرمی، سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ اب جب پانی آیا تو قوم ٹوٹ پڑی، جو جی بھر کے پانی پی سکتی تھی وہاں سے پانی پیا۔ صرف 313 افراد اصحاب بدر کے برابر یہ حضرات تھے جنہوں نے حضرت طالوت کے کہنے پر عمل کیا اور اس نہر سے ایک چلو بھر پانی پیا، اس سے زیادہ نہ پیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ جالوت کے سامنے پہنچے اور جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا، بڑے قوی ہیکل اور بڑے اجسام اور بڑا لشکر اور بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، تو جن لوگوں نے پانی پیا ہوا تھا یہ بزدل ہو گئے، ہونٹ ان کے سیاہ پڑ گئے اور دلوں کے اندر کمزوری بیٹھ گئی۔ اور وہ لوگ کہ جو امتحان پہ پورے اترے تھے، جنہوں نے صبر کیا تھا، پہلی آزمائش میں پورے اترے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا
کہ اگر جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے تو پھر کیا ہوا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے وہاں جو دعا کی، اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے اس دعا کو بیان فرمایا، وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو جب جالوت اور طالوت ان کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، جالوت کافر اور طالوت یہ مسلمانوں کا بادشاہ، جالوت کافروں کا بادشاہ اور طالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور ان کے لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ پھر اب اس مقابلے میں کیا ہوا؟ فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ جالوت اور طالوت جب دونوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا اور جالوت کی قوت اور اس کی جسامت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، تو طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھے ملک کی حکومت بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب چلے تو راستے کے اندر ایک پتھر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اٹھا لیں، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ آپ نے اس کی جو ہے وہ پیشکش کو قبول فرمایا اور اس پتھر کو اٹھا لیا۔ جب طالوت نے یہ اعلان کیا کہ اپنی بیٹی میں اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اس کو دے دوں گا جو جالوت کو قتل کرے، تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے گوپھن، جو پتھر پھینکنے والی رسی ہوتی ہے، اسے لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ داؤد علیہ السلام کمزور تھے، نحیف تھے، رنگ آپ کا زرد تھا۔ جب جالوت کے مقابلے میں آئے تو پہلے تو اس کے دل میں بڑا رعب طاری ہوا، ڈر گیا کہ اگر یہ بندہ میرے سامنے آیا تو کچھ تو ہے جو میرے سامنے آیا، لیکن اوپر سے بڑی متکبرانہ باتیں کی کہ میں یہ کر دوں گا، میری اتنی طاقت ہے، میں اس طرح کر دوں گا۔ بہرحال گفتگو کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس رسی میں پتھر کو لپیٹا، اور لپیٹ کر جب وہ پتھر گھما کے مارا تو جالوت کے سر کو، اس کی کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے وہ پتھر پار گزر گیا اور جالوت وہیں پر مر گیا اور وہیں پر قتل ہو کے گر گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے، طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، آدھا ملک بھی دے دیا، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد طالوت کا انتقال ہوا تو پھر سارے ملک کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ تو یہ سب جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی اور اسے حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، جو چاہا سکھا دیا۔ اس میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو جو ہے وہ لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ وہ آپ کو سکھایا، اسی طرح آپ کو مختلف بولیاں آپ کو سکھائیں، اسی طرح امور سلطنت آپ کو سکھائے، علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو یوں بہت ساری چیزیں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین برباد ہو جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکمت ہے کہ بظاہر کسی شے کی بربادی ہوتی ہے لیکن اس کے ذریعے آبادی بنائی جاتی ہے۔ گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے، اگر فاسد مواد پھوڑے سے نہ نکالا جائے تو بدن تباہ ہو جائے، اگر شریر لوگوں کو ہلاک نہ کیا جائے تو اچھے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی حکومت کو کسی حکومت کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے۔
کسی ملک کو کسی ملک کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے، کسی فوج کو کسی فوج کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے، تو بظاہر اس میں لوگ مرتے ہیں، کٹتے ہیں، پھٹتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دور نہ کرے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ پھر ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ سارا کچھ جو بیان کیا، اس بیان کا اختتام اس بات پہ کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی سچی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ رسالت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کا دنیاوی کوئی استاد تھا کہ جو آپ کو بنی اسرائیل کے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا۔ تو جب نہ سرکار نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، اس کے باوجود بنی اسرائیل کے پچھلی امتوں کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو علم عطا فرماتا ہے اور ان کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس درس میں جو کچھ سنا، بیان کیا، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔